بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ میں وحید عزیز آپ سے مخاطب. حکومت نے عدلیہ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا ہے اور جب سے یہ فیصلہ معزز جج صاحبان نے سنایا اس فیصلے کے بعد سے لے کر اب تک حکومتی عہدیداران، وزراء اور اتحادی بھی کسی نہ کسی صورت میں عدلیہ پر چڑھ دوڑے ہیں اور اپنی حیثیت کے مطابق وہ بڑے بڑے جملے جو ہیں وہ سر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ فیصلہ جو آیا ہے در حقیقت اقلیتی فیصلے کو مسلط کیا گیا ہے اکثریتی فیصلے پر، جبکہ یہ بالکل ایک غلط بات ہے. اور چلیں اس کو اس رخ سے نہ بھی دیکھیں، اس کو یوں دیکھ لیجیے. جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی تھی اور باقاعدہ طور پر عدلیہ نے فیصلہ دیا تھا تو اس وقت بھی صرف یہ دیکھا گیا کہ عدلیہ نے آئین کو پروٹیکٹ کیا. آج بھی عدلیہ نے آئین کو پروٹیکٹ کیا. ہم اس طرح کیوں نہیں سوچ رہے اسے؟ لیکن چونکہ اس طرح سوچنے میں حکومت وقت کی جو ہے وہ موت ہے سیاسی طور پر. کہیں بھی نہ تو ان کی سیاست میں کوئی جگہ اس وقت ہے اور نہ ہی ایسی کوئی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ سیاست میں ان کو کوئی قبول کرے گا. جو صورتحال ہے بہت واضح اور نمایاں ہے کہ لوگ نہ تو انہیں دیکھنا چاہتے ہیں، نہ انہیں ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں، نہ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، نہ ان کی بات سننا چاہتے ہیں. جب حالات اس نوعیت کے ہو جاتے ہیں تو یہ جو خوف اس وقت حکومتی صفوں میں ہے یہ فطری عمل ہے. اور حکومت نے جج صاحبان کے خلاف باقاعدہ طور پر طبل جنگ بجا دیا ہے اور پاکستان سے مفرور ایک شخص جو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر گیا ہوا ہے اور اسی عدالتی نظام نے اسے باہر بھیجا، وہ شخص وہاں بیٹھ کر جو ہے لوگوں کو جگانے کی بات کرے. بھائی لوگ تمہارے لیے کیوں جاگے؟ اس لیے کہ تمہاری جائیداد کو لوگ پروٹیکٹ کیوں کریں گے، تمہاری کرپشن کو لوگ پروٹیکٹ کیوں کریں گے. اور یہ جو کچھ ہوا ہے کیا فیصلہ عدلیہ نے جو ہے آئین کے خلاف دیا ہے؟ کیا 90 روز میں الیکشن نہیں ہونی چاہیے؟ آئین کہتا ہے. تو عدلیہ نے تو وہی فیصلہ دیا جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتا ہے. تو جب کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ کہہ رہا ہے تو پھر آپ کس حساب سے کہہ رہے ہیں غیر آئینی فیصلہ دے دیا؟ یا کون سا عدلیہ نے یہ کہا کہ عمران خان پنجاب میں حکومت بنا لے؟ در حقیقت بات یہ کہ عدلیہ نے الیکشن میں جانے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز سے کہا، اور یہ پولیٹیکل پارٹی جو ڈیموکریٹک سوچ رکھتی ہیں ان کے پاس تو سب سے بڑا ٹول یہی ہوتا ہے کہ وہ عوام کے پاس جائیں، جا کر اپنا مدعا بیان کریں، اپنی بات بیان کریں، متاثر کرنے کی کوشش کریں. لیکن ایسا کرنے کی بجائے حکومت نے اسمبلی کے فلور کو جو ہے عدلیہ کے خلاف استعمال کیا اور وہ جو وزراء کچھ تو اس حد تک آگے نکل گئے اور انہوں نے کہا کہ در حقیقت انارکی کا سبب ایک سابقہ جو حکمران جماعت تھی وہ ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. یہ جملے میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن چونکہ مجھے یہ ویڈیو بنانے کے لیے اور واضح کرنے کے لیے بات کہنا پڑی اور اس حد تک بد تہذیبی کی گئی. اور یہ بد تہذیبی کیوں کی گئی؟ بار بار اس لیے کی جا رہی ہے کہ ملک میں یہ ثابت کیا جائے کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے، حالانکہ وہ خود عدلیہ کے ایک فیصلے کی کہ مرہون منت ہی ہیں، اسی کے مطابق حکمران بنے تھے اور آج عدلیہ کے خلاف ہی وہ علم بلند کیے ہوئے ہیں. اصل میں اس سارے کھیل کو اگر دیکھا جائے تو اگر ہم پرانی بادشاہوں کی تاریخ کو دیکھیں تو وہاں جو بادشاہوں کے بچے تھے وہ آپس میں جو ہے تخت کے لیے لڑتے تھے، ایک دوسرے گلا کاٹ دیتے تھے. آج کی اگر جدید جمہوریت اور سیاسی تاریخ کو بھی دیکھیں تو ایسا سلسلہ آج بھی ہے. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کے چچا کو قربان کر دیا جائے، ان کے چچا کو جمہوریت کے بچانے کے لیے قربان کیا جائے، ایک بیانیہ بنایا جائے، چچا بھی فارغ ہو گئے اور ایک بیانیہ بھی مل جائے. تو اس لیے انہیں باقاعدہ طور پر جو ہے پش اپ کیا جا رہا ہے کہ آپ کھڑے ہوں گے تو سب کچھ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، اور بڑے بڑے بیانات جو ہیں شہباز شریف صاحب سے دلوائے جا رہے ہیں. تو جبکہ یہ نہ ماننے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نیچرل ہے کہ نااہلی، اور نااہلی کس کی ہوگی؟ شہباز شریف صاحب کی. اس کا فائدہ کسے پہنچے گا؟ انڈائریکٹلی چیف آرگنائزر جو نون لیگ کی ہیں. تو یہ سارا اگر دیکھا جائے تو یہ کھیل کس طرح کھیلا جا رہا ہے، اس میں شہباز شریف صاحب کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے اور باقاعدہ بڑے بڑے جو ہے بیانات دلوائے جا رہے ہیں. اسی طرح پی ڈی ایم میں شامل جو جماعتیں، چھوٹی بڑی کئی جماعتیں، وہ باقاعدہ طور پر اب حکومت سے علیحدہ ہونے کا سوچ رہی ہیں، اس لیے کہ عدلیہ سے ٹکراؤ کی سیاست شاید وہ برداشت نہ کر پائیں یا ان کے کندھے استعمال ہوں نون لیگ کو بچانے کے لیے تو وہ یہ نہیں کریں گے. ایک غیر فطری سے اتحاد تھا جو مفادات کے تحت بنا تھا، اس کو بکھرنا بھی اسی نوعیت سے تھا. اب جو ہوائیں چل رہی ہیں وہ واضح کر رہی ہیں کہ یہ اتحاد زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گا. اور چونکہ عمران خان کی مقبولیت نے پہلے سے ہی ساری سیاسی جماعتوں کو ڈرایا ہوا ہے، بالخصوص پنجاب میں مسلم نواز کو، تو وہ جو صورتحال ہے وہ الیکشن میں تو اسی لیے جانا نہیں چاہتے کیونکہ جو نیا سروے موجود ہے اس کے مطابق لاہور کی 52 نشستوں میں سے بھی 36 سے 37 نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف کو برتری حاصل ہے اور جو نون لیگ ہے وہ صرف 14 سے 15 نشستوں پر
آگے نظر آ رہی ہے۔ اب جو لاہور شہر ہے جس کو گڑھ کہا جاتا تھا مسلم لیگ نون کا، اگر وہ ہاتھ سے نکل گیا تو باقی علاقوں میں تو آپ کو صورتحال پتہ ہی ہے۔ تو اسی لیے جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ جو حکمران جماعت ہے، خاص طور پہ پی ایم ایل این، وہ نہیں جانا چاہتی الیکشن میں، اس لیے کہ اس الیکشن میں اپنی سیاسی موت بڑی واضح اور نمایاں نظر آ رہی ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر ایک اور دیکھیں آپ کے، مریم نواز بڑی متحرک نظر آ رہی ہے اور کہیں نہ کہیں پہنچ جاتی چھوٹی چھوٹی جلسیاں کرنے کے لیے، کبھی کسی شادی حال میں، کبھی کہیں، اور کبھی لوگوں کو راشن دینے کے نام پر لوگ اکٹھے کر لی جاتی ہیں بریانی کے نام پر، اور وہ لوگ وہاں بریانی کھاتے ہوئے کہتے ہیں ووٹ ہم نے عمران خان کو ڈالنا ہے۔ ایسی بہت سی ویڈیوز موجود ہے کہ اب جدید دور ہے، 90s کی سیاست تو ہے نہیں، تو اس لیے ہر بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے، نہ کچھ کیمرے سے چھپتا ہے اور نہ ہی کیمرہ والوں سے۔ تو اب اس سارے معاملے کو اگر دیکھیں آپ تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک وکلا کنونشن بھی کیا، اور اس میں اتنی تعداد میں وکیل تھے کہ ایک چھوٹے سے کمرے میں سما گئے، اور مریم نواز کو انہوں نے تقریر بھی ٹھیک سے نہیں کرنے دی، نہ وہ اپنی جگہوں پر ڈسپلن سے بیٹھے، بلکہ وہ شور شرابہ کرتے رہے، ثناء اللہ نے کوشش کر کے تھک گئے، مریم اورنگزیب بھی، اعظم طارق بھی اشارے کرتے رہے، لیکن وکلا مسلسل شور کرتے رہے، اور اسی شور شرابے میں مریم نواز جو ہیں وہ مسکرانے کی اداکاری کرتے ہوئے اپنی بات کرنے کی کوشش کرتی رہیں۔ تو اتنے بڑے کنونشن جو خطاب کیا مریم نواز نے، تو میرا خیال ندامت تو ہوئی ہوگی انہیں، لیکن ندامت کا سلسلہ مریم نواز کے ساتھ اس وقت سے جاری ہے جب سے وہ سرجری کروا کے پاکستان لوٹی ہیں، اور مسلسل وہ شرمندہ ہو رہی ہیں، لیکن شرمندگی ظاہر نہیں کرتی۔ کمال سٹیمنا پایا انہوں نے کہ وہ ندامت ہی محسوس نہیں کرتی، بلکہ پھر بھی اپنے ہر ایک ناکامی کو بہترین کامیابی ظاہر کرتی ہیں۔ شاید ان کے نزدیک یہی کامیابی ہوگی، اس لیے کہ یہ ان کے نزدیک بڑے بڑے جلسے اور کنونشن جو وہ کر رہی ہیں اس وقت۔ تو یہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے، اس میں ایک بات نمایاں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست فی الحال دفن ہو گئی ہے، اور جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ آئین اور قانون کو تسلیم نہ کرنے کی رسم ڈالی جا رہی ہے۔ اگر آج الیکشن وقت پر نہیں ہوتے پھر تو کبھی کوئی حکومت الیکشن نہیں کروائے گی۔ اور اسی سینیریو میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب جو کہ پاکستان سے مفرور ہیں، وہ بیٹھ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں، ان کی تقریر کو لائیو دکھایا جاتا ہے، نہ پیمرا کو ہوش آتا ہے، نہ وزیر اطلاعات ہی کہیں جذباتی لہجے میں آ کے تقریر کرتی ہیں، اس لیے کہ وہ پاکستان کی وزیر اطلاعات نہیں ہیں، وہ شریف خاندان کی وزیر اطلاعات ہے۔ جو شریف خاندان احکامات دیتے ہیں وہی مانتے ہیں۔ ریاست پاکستان سے نہ تو انہیں دلچسپی ہے، نہ ہی وہ ریاست پاکستان کی نمائندہ ہیں۔ اپنے رویے کو، پیمرا کو بہرحال ٹھیک کرنا چاہیے، اس لیے کہ پیمرا ہمارے ٹیکس سے چلتا ہے، تو ان لوگوں کو دکھانا چاہیے جو لوگ مثبت باتیں کرتے ہیں، جو ججز پر تنقید کر رہے ہیں ان کا بائیکاٹ بھی کرنا چاہیے، باقاعدہ ان کے لیے سزا بھی ہونی چاہیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب کیجیے گا، انشاءاللہ ایسی کسی ویڈیو سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔